آخری حد ہوتی ہے، چاہے کوئی صبر والا کیوں نہ ہو۔ آخر ایک دن صبر ٹوٹ جاتا ہے، وحشتیں نازل ہوتی ہیں، جب حسرتیں جسم کو چور چور کر دیتی ہیں، اور جب ماضی کا سانپ ڈستا ہے، اور جب ذہنی حالت تباہ ہو جاتی ہے، تب صبر ٹوٹتا ہے اور انسان اپنے آپ سے بیزار ہو کر موت کو گلے لگا لیتا ہے، یا پھر وہ سب سے دور فرار ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو نہ ملنے کے لیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت بے چین ہوتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اللہ سے اسے پکارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر پکار نہیں پاتے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہوتے ہیں، دل پھٹ رہا ہوتا ہے، مگر ایک آڑ ہوتی ہے، اللہ اور ہمارے درمیان، ہمارے گناہوں کی آڑ، جسے ہم ہٹا نہیں پا رہے ہوں۔ پھر ایک دم آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے جو آپ کے لیے ہوتی ہے، جس میں آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ آپ ہی کو اپنی آیت کے ذریعے جواب دے رہا ہو، تب آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے، رب کی محبت کا احساس میں ہوتا ہے۔ اللہ، آپ تو اتنے پاس تھے، میرا حال دیکھ رہے تھے، میں ہی نہیں پلٹ پا رہی تھی آپ کی طرف۔ اللہ، آپ مجھے کبھی خود سے دور نہ کیجیے گا۔ میرے اللہ، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی بری ہوں، پر آپ تو غفور الرحیم ہیں نا، مجھے بخش دیجیے، مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے اللہ رب العالمین، مجھے تھام لیجیے گا، کبھی خود سے دور نہ جانے دیجیے گا، میری محبت کو اپنے لیے قبول کر لیجیے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا رب اپنی آیت کے ذریعے آپ کی ڈھارس بڑھاتا ہے، جو اپنی موجودگی کا یقین دلاتا ہے اور آپ کے ایمان کو مزید بڑھاتا ہے۔ مشکلات کے وقت اللہ پر بھروسہ اور صبر کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، چاہے راستہ نظر نہ بھی آ رہا ہو، پھر بھی اللہ پر ویسا ہی پختہ یقین کریں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصیبت کی گھڑی میں کیا تھا، اور پھر اللہ آپ کے لیے بھی ویسے ہی معجزاتی راستے پناہ پیدا کرے گا جیسے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا تھا۔ جب تم صبر کرو گے تو راستے تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ سو تم صبر اور نماز سے اللہ کی مدد مانگا کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے صبر کرو۔ ہر صبر کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سخت سے زیادہ نہیں آزماتے، پر ہم انسان آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اللہ ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا تو لوگوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ کسی انسان کی چپ، صبر اور ضبط کی اس آخری حد کو بھی اپنے مطلب کے لیے اذیت میں مبتلا کرے، جس پہ تو رب کی ذات نے بھی کبھی قہر کی نظر نہیں رکھی، بلکہ ہمیشہ رحم کی نگاہ ہی ڈالی ہے۔ لوگ تو اس قدر صبر اور چپ کا فائدہ اٹھا رہے، لفظ نہیں بیان کرنے کو، صرف یہ سوچ کر چپ ہو جاتی اللہ
सब देख रहा है। दिल बहुत दुखता है, आँख के आंसू पी लेती हूँ, कोशिश करती हूँ इन्हें रब के सिवा कोई ना देखे। या अल्लाह पाक मेरी मुश्किल ख़त्म कर दे, आमीन। नमाज में अल्लाह अकबर कहने के बाद भी अगर हमारा जहन भटकता रहता है, हमारी सोचें अल्लाह के सिवा कभी किसी चीज़, कभी किसी बात, कभी किसी इंसान या किसी परेशानी या किसी काम के गिर्द घूमती रहती हैं, तो मतलब हमने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, इन सब को बड़ा माना जो हमारे जहन पर हावी हैं। अगर अल्लाह को दिल से बड़ा माना होता तो हर सोच, हर फिक्र, हर परेशानी इसके सामने छोटी हो जाती। इसकी वजह ये है कि हमने अपने रब को दर हकीकत पहचाना ही नहीं। इसकी बड़ाई, इसकी कुदरत, इसकी अज़मत, इसकी शान, इसके जाओ जलाल का हमें अंदाज़ा ही नहीं। ये दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है, और इन दोनों में से हर एक के चाहने वाले बस तुम आखिरत के चाहने वाले और दुनिया के चाहने वाले ना बने। आज तो अमल का मौका है और हिसाब नहीं है। कल हिसाब होगा और अमल का मौका नहीं होगा। अल्लाह हमें अपनी ऐसी मोहब्बत दे जो कभी मेल ना हो, वक्त के साथ कभी फीकी ना हो, कभी कोई और मोहब्बत इस पर हावी ना हो। ऐसी मोहब्बत जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाए, जिसके लिए सब कुर्बान, हमारी जान, हमारी नींदें, हमारे आराम, हमारी आहें, हमारी खुशियाँ, हमारी ख्वाहिशें, अल्लाह हमें अपनी ऐसी मोहब्बत दे दे जिसका पलड़ा हमेशा बारी ही रहे। दुनिया की किसी भी शय, किसी भी इंसान, किसी भी दुख, किसी भी खुशी, हत्ता कि अपने नफ्स के मुकाबिल भी बस आपकी मोहब्बत हावी हो। अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत को हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। आपके अंदर का खला कोई नहीं भर सकता। ये अंदर का खला बस अल्लाह की मोहब्बत से ही भरता है। अगरचे सारी दुनिया की मोहब्बतें हों आपके साथ, पर अगर अल्लाह की मोहब्बत नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।